چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قاعدہ ہے استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ کے. یہ بہت سمپل ہے، آسان ہے پہلے کے مقابلے میں. دیکھتے جائیں بس. تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا. استعارہ اصلیہ جب ہوتا ہے جبکہ وہ لفظ جرت فيه جو اس میں جاری ہو اس میں جامد ہو. یعنی جب وہ لفظ جو اس میں جاری ہو اگر اس میں جامد ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے استعارہ اصلیہ. اور استعارہ طبعیہ تكون الاستعارة طبعية، استعارہ طبعیہ ہو جائے گا اذا كان لفظ الذي جرت فيه مشتقا او فعلا، جب وہ لفظ جو اس میں جاری ہو رہا ہے یعنی استعارہ میں جو استعارہ بن رہا ہے وہ کیا ہو، مشتق ہو یا فعل ہو. اگر اس میں جامد ہو تو اس کو کہیں گے استعارہ اصلیہ، اگر مشتق یا فعل ہو تو اسے کہیں گے استعارہ طبعیہ. اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے کل طبعیت قرینتها مکنیۃ، ہر طبعیہ جس کا اس کا قرینہ کیا مکنیہ ہوتا ہے. ہر طبعیہ قرینتها مکنیۃ، اس کا قرینہ مکنیہ ہوتا ہے. وَإِذَا أُجْرِيَتِ الِاسْتِعَارَةُ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک میں یعنی طبعیہ اور مکنیہ میں سے استعارہ جاری ہو جائے، امتنع اجراؤها فی الاخری، تو اب یہ استعارہ جو ہے دوسرے میں جاری نہیں ہوگا. یہ استعارہ دوسرے میں جاری نہیں ہوگا. نہیں میں بتائیے اس کو. جی این ایچ کچھ کہہ رہے ہیں جی یہ لاسٹ والا کو اچھا ٹھیک. کل طبعیت قرینتها مکنیۃ، ہر طبعیہ جس کا قرینہ مکنیہ ہوتا ہے. وَإِذَا أُجْرِيَتِ الِاسْتِعَارَةُ فِي وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، اور جب استعارہ جاری ہو جائے ان دونوں میں سے کسی ایک میں، امتنع اجراؤها فی الاخری، تو اس کا دوسرے میں جاری ہونا ممتنع ہو جائے گا. ہماری آواز نہیں جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی نہیں میں بتائیں اس کی تھوڑا تشریح کر دیں. مطلب ایکو ہو رہا ہے آواز. کس کی آواز ایک ہو رہی ہے؟ آپ کی. جی آپ کی آواز سب کا ایکو ہو رہا ہے. چلو یہ اس میں ہوتا ہے سب. میں میوٹ بھی کر لیتا ہوں، آپ سمجھائیں اس کو قاعدے کو. چلیے میں میوٹ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے استعارہ اصلیہ اور طبعیہ بالکل جو لفظ مطلب جس میں استعارہ ہوگا وہ جامد ہوگا. آپ لوگوں کو جامد اور پتا نہیں ہے تو پھر بعد میں مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پتا ہے آپ لوگوں کو جامد اور مشتق پتا یس ہے؟ سر. یس سر. اچھا مطلب جامد کسی فعل سے نہیں لیا گیا ہو، جیسے کہ انسان. اور مشتق ایسا لفظ ہے جس کو کسی فعل سے لیا گیا ہے. جیسے اگر میں کہوں ضارب، اصل میں اسم فاعل ضربہ فعل سے لیا گیا ہے یا پھر کسی مصدر سے لیا گیا ہو. ٹھیک ہے، یہ آسان سا تعریف ہے. تو اس میں دو ٹھیک ہے، جب آئے مطلب آگے مثال آئے گا پھر انشاءاللہ مطلب مشتق ہو یا پھر کوئی فعل ہو. جامد نعیم سمجھ بھائی ایک نہیں آئے گی بالکل. سیکنڈ. نعیم بھائی ایک سیکنڈ. ایک سیکنڈ. آپ کی آواز پتہ نہیں نیٹ ورک خراب ہے، پتہ نہیں کیوں ایک دو دن سے آپ کے یہاں. این ایچ آپ دیکھیں جامد کے سمپل سے تعریف ہے. جو اس میں ہوتا ہے نا اس کو جامد کہتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں انسان، انہوں نے مثال دیا. ابھی بتائیے انسان کسی سے نکلا ہوا ہے، یا جیسے آپ کا نام ہوگا نجم الحق نا، جیسے میرا نام مہتاب ہے. ٹھیک، تو بتائیے ہم کیا ہیں؟ ہم مشتق ہیں، ہم کسی سے نکلے ہوئے ہیں. یعنی کہ مہتاب آپ کو ایسا لفظ ہے فعل جس سے نکلا ہو مہتاب، ایسا نہیں ہے نا. لیکن آپ کو میں ایک مثال اور لکھ دیتا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھیں ضارب. ٹھیک، یہ دیکھیے یہ نام ہے ضارب. یا عابد، آپ دیکھیں یہ عابد. اب یہ ضارب اور عابد جو ہے، یہ ضارب ضربہ سے نکلا ہوا ہے، عابد عبدہ سے نکلا ہوا ہے. لیکن آپ کا جو نام تھا نجم، نجم بتائیں آپ کسی سے نکلے ہوئے ہیں؟ اور ظاہر بات نہیں نکلا ہوا ہے، تو آپ ہوئے جامد. اگر اس طرح کی چیز ہوئی تو جیسے کہ ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس کتاب میں آئے گا بھی آپ کے سامنے. شمس، شمس مانے سورج، قمر مانے چاند. یہ کسی سے نکلا ہوا کیا یہ لفظ؟ نہیں نا.
لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں اور ضاحکتن. ضاحکتن اس میں ہے ہنسنے والی. اب یہ ضاحکتن کس سے نکلا ہے؟ زاد ہا کاف، اس کا روٹ ورڈ تھا. تو جو کسی سے نکلے گا اس کو آپ کہیں گے مشتق، ادروائز آپ کہیں گے جیسے شمس قمر، اس کو کہیں گے آپ جامد. چلیے ٹھیک نہیں سمجھ میں آ گیا. نہیں بھائی یہ بھی رہے ہیں؟ جی اچھا جی. اتنا کو سمجھا تو دیا. جی جو بولے 3 نمبر والا قاعدہ ہے کہ کل ہوں طبيعية قرينتها متنية أهليت استعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. تو ایسا ہے کہ ہر استعارہ یہ ہر استعارہ جو طبعیہ ہوگا اس کے قرینہ میں ہمیں ایک استعارہ مکنیہ بھی ملے گا. کب ملے گا؟ اگر ہم استعارہ وہ جو استعیہ ہے اس کے اگر قرینہ کو ڈھونڈیں گے تو اس میں ایک استعارہ مکنیہ ملے گا. لیکن اصل میں ہمیں ہر وقت ایک ہی استعارہ کو ڈھونڈنا ہے. استعارہ مطلب کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے جو تھا استعارہ، اس سے پہلے ہم کیا پڑھے تھے؟ تصریحیہ مکنیہ. جی جی مکنیہ. ہو سکتا ہے جب آپ کا استعارہ طبعیہ ہو اس میں آپ مطلب ایک ہی کو نکالنا ہے. ہو سکتا ہے آپ مکنیہ نکالے. تو مطلب بھائی اس سے پہلے جو ہم مثال پڑھے تھے نا حجاج کا، وہ آپ نکالے تو اس سے پھر انشاءاللہ واضح. انی لارا رؤوسا قد والا. نہیں بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جانا پڑے گا آپ کو یا پھر یہیں سے ہو جائے گا؟ اچھا مطلب اس میں تھوڑا مشکل تھا نا لوگوں کے لیے، اگر اس سے آسان ہوا تو پھر یہی سے بھی ہو سکتا ہے. چلیے ہاں بس یہاں پہ کر دیجیے آپ. یہ ایک مثال ہے، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. وقال متنبی یصف قلما. متنبی جو ہے قلم کی تعریف کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یمج ظلاما فی نہار لسانہ. یمج لسانہ فاعل ہے، اس کی زبان جو ہے دن میں تاریکی کو ملا دیتی ہے. یمج ظلاما فی نہار لسانہ، اس کی زبان دن میں تاریکی کو ملا دیتی ہے. ویفہم عمن قال ما لیس یسمع. اور ویفہم وہ سمجھ جاتا ہے عمن قال اس شخص کی جانب سے جس نے کہا ما وہ بات لیس یسمع جو وہ سنتا نہیں. یعنی کہنے والے کی جانب سے سمجھ جاتا ہے وہ بات جو وہ سنتا نہیں ہے. دیکھیے اس میں نا سارے قاعدے جاری ہوں گے آپ کے جو آپ نے پڑھ کے آیا وہاں پر استعارہ تصریحیہ مکنیہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب یہاں پر جاری ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو جاری نہیں کرنا ہے، صرف آپ کو استعارہ اصلیہ طبعیہ دیکھنا ہے تو پھر بہت آسان ہے. اس میں جو الفاظ ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، کون محل استشہاد ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ لسان ہے. تو آپ دیکھیں لسان جامد ہے یا مشتق. اگر آپ کہیں گے جامد تو استعارہ اصلیہ ہو جائے گا، اگر آپ کہیں گے مشتق تو استعارہ طبعیہ ہو جائے گا. لسان کیا ہے؟ لیکن وہ تو جامد ہے نا. ظاہر سی بات ہے کسی سے نکلا نہیں ہے. یہ ہوا استعارہ اصلی، اگر آپ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں تو. ورنہ اگر آپ اس میں سمجھنا چاہیں کہ استعارہ تصریحیہ یا استعارہ مکنیہ ہے تو جو آپ نے تعریف پڑھا ہے، آپ نے تعریف پڑھا تھا اگر مشبہ بھی موجود ہو تو آپ کہتے تھے استعارہ تصریحیہ. اگر آپ کہتے کہ مشبہ بھی نہ ہو تو آپ کہتے تھے استعارہ مکنیہ. تو سمپل سے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ لسانہ کیا ہے. تصریحیہ ہوگا. اصل میں ہوا یہاں پر یہ ہے کہ قلم کو تشبیہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انسان سے. جو ہو ضمیر کا جو مرجع آپ کو دکھا نا یہاں پر دیکھیں مصنف نے کہا تھا وقال متنبی یصف قلما. متنبی قلم کی تعریف کر رہا ہے. تو جو لسانہ کے ہو ضمیر جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر، اس ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہی ہے قلم. ٹھیک ہے،
تو قلم کو تشبیہ دے دیا اس نے انسان سے اور انسان کو حذف کر دیا. اب بتائیے قلم قلم ہو ضمیر کا مرجع قلم، تو گویا کہ قلم تو آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن جو انسان مشبہ بھی تھا، انسان مشبہ بھی ہے، وہ مشبہ بھی محذوف ہے. یہاں پر اب مشبہ بھی محذوف ہے تو آپ اس کو کیا کہتے تھے، تصریح یا مکنیہ؟ قلم جو ہے مشبہ موجود ہے اور مشبہ بھی انسان یہاں سے حذف ہو گیا ہے. اگر کر دیتے ہیں مشبہ بھی موجود ہے تو استعارہ مکنیہ ہوتی ہے. ہاں مشبہ بھی محذوف ہے. اب رہی بات اس کی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مشبہ بھی محذوف ہے، تو اس کا ایک لازمی معنی بتانے کے لیے کون ہے، تو وہ لسان ہے. لسان بتا رہا ہے کہ یہاں پر انسان محذوف ہے، کیونکہ قلم کی زبان نہیں ہوتی، زبان ہوتی تو کس کی ہوتی ہے، انسان کی ہوتی ہے. تو وہی بتا رہا ہے کہ مشبہ بھی یہاں محذوف ہے اور وہ اس کا لازمی معنی جو ہے لسان ہے. لسان انسان کا ہوتا ہے، قلم کا نہیں ہوتا، لہذا استعارہ مکنیہ ہوگا اگر یہ سمجھنا چاہیں گے تو. ادروائز اتنا لمبا نہیں سمجھنا ہے تو چپ چاپ کر کے کہ لسان جو ہے جامد ہے، لہذا اس کو استعارہ اصلیہ کہہ کے آگے بڑھیے آدمی. نہیں میں کچھ کہیں گے کہیے. استعارہ اصلیہ ہوگا. جی جی اصل میں نا اتنا چھوٹا سا میں اتنی ساری مثالیں یہاں پر ہے کہ مت پوچھیے آپ. یہ ظلامن کی الگ تصریح ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نہار جو ہے نا، نہار اس کی الگ ہے، الگ الگ بن رہا ہے. ظلام کے بارے میں مصنف کا کہنا یہ ہے کہ مداد یہاں پر جو ہے مشبہ ہے اور ظلام مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو اس ظلام سے پہلے مداد چھپا ہوا ہے اور مداد مشبہ ہے اور ظلام مشبہ بھی ہے. تو آپ بتائیے اگر مشبہ بھی اگر اس کو مانتے ہیں ہم لوگ تو مشبہ بھی موجود ہے، تو جس کی وجہ سے ظلام کیا بنے گا، استعارہ کیا بنے گا، تصریحیہ. تصریحیہ. اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں اس نہار کو بنا کر کے کہ نہار کو دیکھو، نہار جو ہے یہ مشبہ بھی ہے اور اس سے پہلے ورق چھپا ہوا ہے، ورق مشبہ، نہار مشبہ بھی، ٹھیک ہے. اب جب نہار مشبہ بھی موجود ہے آپ کو تو پھر آپ کہیں گے کہ جب مشبہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم استعارہ تصریحیہ کہتے ہیں. تصریحیہ. تو یہ لمبی بات جب ہوگی جب آپ اس کو اندر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تب، ورنہ سمپل سے اگر استعارہ اصلیہ طبیعہ سمجھنا ہے تو لسان کو دیکھیے، لسان جامد ہے، آگے بڑھ جائیے کہ استعارہ اصلیہ ہو گئی. ایسا ہی نہیں بھائی؟ جی بالکل بالکل صحیح ہے. اس میں اصل میں بہت سارے استعارات وغیرہ ہیں. یمجو بھی یہاں آپ پہ اصل میں آپ مائک کو بند کیا ہوا ہے یار. رقیہ آپ نہیں بولیں گے آج؟ میرا آپ بولیے پھر، رقیہ نہیں بولیں گے. رقیہ بولیے، کیا نہیں بولیں گے آپ؟ کوئی اور کام کر لیتے کبھی اور. ہاں سبینہ وہ ہوگا ایسا. او ہو ٹریولنگ کر رہی ہوں، وہ شب برات میں آنے جا رہی ہیں. میرا آپ بتائیں گے کچھ، میرا آپ کو کچھ پتہ ہے اس میں؟ مجھے بھی بس یہی جو اصلی اور طبیعت ہے اس ٹھیک ہے میں بھیا، زیادہ بہت اچھا. بس اتنا ہی جاننا ضروری ہے، ٹھیک، کہ یہ استعارہ اصلیہ یا استعارہ طبیعیہ. باقی جن کو اس طرح سمجھنا ہے تو میں بتا دیا آپ کو. ظلام کے بارے میں مصنف کا کہنا تھا کہ ظلام جو ہے یہ مشبہ بھی ہے اور اس سے پہلے ایک چھپا ہوا مداد ہے، ٹھیک، تاریک روشنی کے معنی میں، مداد روشنائی کے معنی میں. تو جب ظلام مشبہ بھی تو آپ اس کو کہیں گے استعارہ تصریحیہ. نہار کے بارے میں مصنف کا کہنا تھا کہ ورق کو نہار سے تشبیہ دیا گیا ہے. دن میں نہار بھی کیا ہوتا ہے، دن روشن، اور ورق بھی کیا ہوتا ہے، سفید روشن. تو جس کی وجہ سے ورق تھا مشبہ، نہار تھا مشبہ بھی، تو پھر یہ ہو گیا تھا استعارہ تصریحیہ نہار. اور لسان کے بارے میں مصنف کا کہنا تھا کہ جیسے ایک متنبی قلم کی تعریف کر رہا تھا تو ہو ضمیر کا مرجع جو ہے قلم ہے. تو ہو ضمیر کا مرجع جو قلم ہے، تو قلم تو ہے یہاں پر موجود، لیکن قلم موجود ہے اور جو مشبہ بھی انسان ہے، مشبہ بھی جو انسان ہے وہ محذوف ہے. اور اس کے لازمی معنی بتانے کے لیے لسان ہے. لسان جو ہوتا ہے وہ انسان کا ہوتا ہے، قلم کا نہیں ہوتا. جب مشبہ بھی محذوف ہو گیا تو اب اس کو لسان یہ کیا ہو گیا، استعارہ مکنیہ ہو گیا. یہ بات تو ہوئی جب آپ استعارہ تصریحیہ مکنیہ سمجھنے کی کوشش کریں.
ادروائز استعارہ اصلیہ میں آپ کو سمجھنا ہے کہ لسان جو ہے جامد ہے، لہذا استعارہ اصلیہ ہے نہ کہ طبیعیہ. بس اتنا سمپل سے سمجھنا تھا آپ کو. آگے چلیں. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا آپ کو تو کوئی کچھ کہیں گے؟ نہ سمجھ میں آیا ہو کسی کو؟ اگر فردوس آپ کو سمجھ میں آیا اتنا کہ وہ استعارہ اصلیہ یہ؟ نجم الحق آپ کو کلیئر ہے؟ نجم الحق بہت اچھا. دیکھیں اگلی مثال دیکھیں. وقال یخاطب سیف الدولہ، وہ سیف الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے متنبی، احبک یا شمس الزمان وبدرہ وان لامنی فیک السہا والفراقد، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے شمس الزمان، اے زمانے کے سورج اور اس کے چاند، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. وان لامنی، اگرچہ مجھے ملامت کرے، سہا والفراقد، سہا کہتے ہیں پوشیدہ ستارہ اور فراقد کہتے ہیں ظاہر ستارہ. تو اگرچہ تیرے سلسلے میں مجھے جی بولے کوئی کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ وَإِن لَامَنِي فِيكَ السُّهَا وَالْفَرَاقِدُ، اگرچہ مجھے ملامت کرے تیرے سلسلے میں پوشیدہ اور ظاہری ستارے. سمپل سے اگر آپ کو استعارہ اصلیہ اور طبیعیہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھتے جائیے. شمس یہاں محل استشہاد ہے آپ کے پاس، بدر محل استشہاد ہے، سہا ہے، فراقد ہے. بتائیے یہ چاروں کے چاروں الفاظ آپ کے سامنے جامد ہے یا مشتق ہے؟ شمس کسی سے نکلا ہوا ہے، بدر کسی سے نکلا ہوا یا نہیں؟ جامد. تو آپ چپ چاپ کہیں گے کہ استعارہ اصلیہ ہے، طبیعیہ نہیں ہے. رہی بات آپ کو کہ آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا بولتے ہیں وہ استعارہ تصریحیہ مکنیہ میں سے کیا ہے، تو اس طرح کی مثال کل بھی آئی تھی، شمس اور بدر والی. کوئی بھی آپ میں سے مائک اوپن کیجئے اور بتا دیجئے کہ یہ استعارہ تصریحیہ ہو سکتا ہے مکنیہ. کل بھی آئی تھی اور آپ سمجھے تھے وہاں پر. اچھا یہ بتائیے سیف الدولہ مشبہ ہے یا شمس الزماں مشبہ بھی ہے؟ تصریحیہ ہو رہا ہے سر. تصریحیہ ہو رہا ہے سر. کیوں سبینہ؟ کل والی مثال میں کل ہو والی رہا تھا. مثال میں ہاں نا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شمس اور بدر جو ہے یہ تو کیا ہے؟ مشبہ ہے. کیا بولتے ہیں؟ مشبہ بھی ہے. اور جو سیف الدولہ ہے نا، وہ ہے اصل میں یہاں مشبہ. تو جب مشبہ بھی موجود ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تصریحیہ. صحیح تھا نا؟ تو یہ شمس اور بدر دونوں ہو گیا استعارہ تصریحیہ. یہ دونوں سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ بدر مشبہ بھی اور سیف الدولہ مشبہ تھا. تو اگر مشبہ بھی موجود ہو تو ہم لوگ کہتے تھے استعارہ تصریحیہ. رہی بات آپ کو سہا اور فراقد کو، سیف الدولہ حقیقت وہی معذوفت نام. رہی بات سہا اور فراقد کو، تو سہا اور فراقد کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ وَشُبِّهَ مَن دُونَهُ مَرَّةً بِالسُّهَا وَمَرَّةً بِالنُّجُومِ، کہ سہا اور فراقد جو ہے نا دونوں جو مشبہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں جو ہے مشبہ بھی ہیں اور مشبہ یہاں پر محذوف ہے. تو اس طرح سے یہ بھی استعارہ تصریحیہ ہوگا. اس سے مراد ہے نا اس سے مراد ہے نا کیا؟ نہیں سیف سر الدولہ وہ مراد نہیں یہاں پر میرا مطلب کہ جو سیف نہیں الدولہ وَإِن لَامَنِي، اگرچہ مجھے ملامت کرے تیرے سلسلے میں، یہ کم ظرف لوگ یعنی پوشیدہ ظاہری ستارے نا، جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے بھائی تمہارے، تو اگرچہ مجھے ملامت سر کریں تو جو ہاں میرا بولیے. چھپے ہوئے ستارے کو دوسرے یہ مشبہ ہوتا ہے تو مشبہ بھی ظاہر. کیا کریں میرا؟ میرا بولے آپ تو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. سر میں بول رہی ہوں جیسے شمس میں یہ مشبہ بھی ہے، تو اس کا جو مشبہ کیا ہے انہوں نے سیف الدولہ کو، لیکن یہ جو دوسرا پوشیدہ اور جو ظاہر ستارے ہیں یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کو ملامت کر رہے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں دوسرے یا کوئی بھی ہوں، تو وہ مشبہ چھپے ہوئے ہیں، تو مشبہ بھی یہی ہے پوشیدہ اور بڑے ستارے جو ہیں. یہ بھی ایک ہاں انسان بالکل ہی ہے نا. انسان ہی ہے نا. بالکل صحیح میرا. سہا اور فراقد مشبہ بھی ہے، مشبہ پھر یہاں پر چھپا ہوا ہے، تو لہٰذا پھر آپ کس کو کہیں گے؟ استعارہ تصریحیہ. سب کو سمجھ میں آ گیا نا اتنا جتنا میرا بتا رہی ہیں؟
باقی آپ کو اگر یہ سمجھنا تھا کہ استعارہ اصلیہ طبیعیہ تو آپ بتا دیے شمس، بد، سہا اور فراقد، چاروں جامد ہیں، چاروں اصلیہ ہیں. بہت اچھا. نہیں بھائی کچھ کہیں گے؟ یہ ابھی میرا آواز کلیئر ہے؟ ہاں ہے کلیئر، بولیے آپ. جی بالکل، اس میں مطلب پورا کلیئر ہی ہے کہ یہاں پہ شمس جمال جو ہے مشبہ ذہنی ہے، کیونکہ وہاں پہ متنبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیف الدولہ سے مخاطب ہے، تو سیف الدولہ بالکل یہاں پہ مطلب مذکور نہیں ہے، محذوف ہے. تو سیف الدولہ ہی یہاں پہ حقیقت ہے، اسی کو مطلب اس کے بارے میں وصف کیا جا رہا ہے. تو یہ بالکل صراحت مطلب کلیئر ہونا چاہیے. آگے چلیے مطلب. ٹھیک ہے. اگلی مثال ہے وقال معرف الرسا فتن اشقته البابلیۃ حقبۃ ولم یشفها منه برشف ولا لثمی. وہ جوان جس سے بابلیہ شراب نے ایک زمانہ عشق کیا، پھر بھی اس کو اس سے برشفن ولا لثمی بوسہ لینے سے اور تشفی نہیں ہو سکی. وہ ترجمہ کا کوئی مطلب نہیں، یہاں پر بوسہ لینے سے تشفی نہیں ہو سکی، بس اتنا سا ہے. اس میں جو محل استشہاد ہے استعارہ اصلیہ اور طبیعیہ کو دیکھنے کے لیے وہ آپ کا یہ لفظ ہے عشقتہ. اب بتائیے عشقتہ کیا ہے؟ یہ تو فیل ہے نا سر؟ تو مشتق ہوا نا. ہاں مشتق ہے. تو کیا بنے گی؟ استعارہ اصلیہ ہے طبیعیہ؟ طبعیہ. طبیعیہ بنے گی. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہوئی اصلیہ طبیعیہ سمجھنے کی. رہی بات کہ اس کی استعارہ اصلیہ اور تصریحیہ اور مکنیہ سمجھنا ہے، تو اس میں مصنف کو کہنا یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، اس میں ایک بابلیہ جو ہے، یہ بابلیہ کو تشبیہ دیا گیا ہے. یہ اصل میں یہ ایک خمر ہے، اس کو تشبیہ دیا گیا ایک عورت سے. ٹھیک ہے. اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا، یعنی بابلیہ جو مشبہ وہ آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن جو مشبہ بھی عورت ہے یہاں پر وہ عورت ہے نہیں یہاں پر، لیکن عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عشقتہ لایا کہ عشق جو کیا ہوگا اس بندے نے وہ کس سے کیا ہوگا؟ عورت سے کیا ہوگا. تو مشبہ بھی یہاں پر محذوف ہے اور مشبہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اگر مشبہ بھی محذوف ہو تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو استعارہ مکنیہ کہتے تھے. بہت اچھا. کوئی کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ اگر نہ سمجھ میں آیا تو کہیے. سر یہ کس پھر سے دو صاحب مشتق ہے؟ کیا میرا طبیعہ بن رہا ہے سر. یہ عشق آپ سے مشتق ہے. کیا کریں؟ میرے اس میں محل استشہاد کون ہے ایسا پوچھ رہے میرا آپ؟ وہ عشق یا شکون ہے. سر ایک کوئی میوٹ کرے گا پھر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے میں میوٹ کر رہا ہوں. سر میں بول رہی ہوں جیسے بولا نا یہ کہ استعارہ طبیعیہ ہے، تو یہ کس سے مشتق ہے؟ عاشقہ میں تو مؤنث ہو گیا نا اس کا، تو یہ کس سے مشتق ہے؟ میرا اس نے دو بات کہی تھی. میرا ایک تو کہا تھا مشتق ہو یا فعل ہو، تو آپ اس کو فعل والا یاد کر لیجیے. آپ مشتق اور فعل بھی کہا تھا اس نے قاعدہ میں. اس نے کہا تھا اذا کان لفظ الذی جرت فی مشتقا او فعلا، تو عاشقہ تو فعل ہے نا میرا. سر وہ ہے نا. میرا میں میوٹ کر رہا ہوں پھر. سر اس نے یہ عورت سے تشبیہ دی ہے، تو عورت جو ہے وہ معشوقہ ہوئی، یہاں پہ عاشق تھوڑی ہوئی، وہ فعل تھوڑی ہوا. یہ سر آپ ان میوٹ کرو، آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا یہ میرا دیکھیے میں اس کی بات کہہ رہا تھا. تکون استعارہ طبیعیۃ اذا کان لفظ الذی جرت فیہ مشتقا او فعلا، کہ جس میں استعارہ ہوا ہوگا یا تو مشتق ہوگا یا فعل ہوگا. تو عاشقہ فعل تو ہے نا میرا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں بول رہی ہوں کہ یہ فعل ہاں ہاں بولے میرا. مطلب یہ عورت کا، اگر آپ نے بولا کہ عورت سے تشبیہ دی ہے تو اس سے محبت کی گئی نا، تو وہ فعل کیسے ہوا؟ مطلب وہ تو مفعول او ہوگا. میرا بالکل ایسا نہ سمجھے میرا. آپ عاشقہ لفظ عاشقہ والے بتائیے، یہ فعل ماضی ہے کہ نہیں میرا؟
اتنا دور نہ یس جائیے سر میرا ہے. کہ وہ بس میرا بس یہی جواب ہے. باقی وہ اللہ بہتر جانے وہ عشق کیا بھی کہ نہیں کیا بیچارہ وہ بدنام زمانہ. ٹھیک دیکھیے میرا بس ادھر سمجھ میں آ گیا. اگر آپ کو استعارہ اصلیہ طبیعیہ دیکھنا ہوگا تو آپ عشیقہ کو دیکھیے گا. عشیقہ فعل ہے تو بس یہ استعارہ طبیعیہ ہو گیا. رہی بات آپ کو اگر استعارہ تصریحیہ مکنیہ دیکھنا ہوگا اگر تو پھر آپ کو وہ تھوڑی سی تقریر کرنی پڑے گی کہ یہاں پر اصل میں بابلیہ جو ہے وہ لفظ جو بابلیہ ہے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے ایک عورت سے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اصل میں خمر کے معنی میں شراب، لیکن اس کو اس نے عورت سے تشبیہ دے دیا. شراب کو عورت سے تشبیہ دے دیا تو وہ عورت یہاں پر ہے نہیں، اس کو حذف کر دیا بندے نے. تو اب اس کی طرف لازمی معنی کے لیے عاشقہ استعمال کیا اس نے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں وہ عورت یعنی کہ وہ شراب کو ہی عورت سے تو گویا کہ وہ شراب یہاں پر محذوف ہے. تو مشبہ بھی محذوف ہے تو ہم لوگ استعارہ مکنیہ کہتے تھے اس کو. لیما سے سم تھنگ. ہاں لیمے کہیے کون کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل، میں کچھ کہنا چاہتا تھا یہاں پہ. اصل میں ان کا جو قول ہے یہاں پہ مطلب میں تھوڑا میوٹ کروں. جی نہیں میں کہیے. نعیم بھائی آپ کی آواز ہی نہیں آتی. نعیم بھائی کیا کہیں ہم؟ پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا آج ایک دو دن سے بالکل بھی نہیں آتی. دوبارہ آئیے تو آپ. جی بولیں آپ. ابھی صحیح ہے. یس. نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ان کا قول ہے اصل میں ان کا بھی مطلب تھنکنگ صحیح ہے بالکل. اصل میں آپ لوگ عمر بن ابی ربیعہ کو جانتے ہیں. تو ان کا جو فلسفی ہے ایک منٹ فردوس آپ نا دوبارہ جوائن ہوئیے تو ہو رہا ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا نہ ہو؟ میرے یہاں نیٹ ورک ٹھیک چلتا ہے فردوس. ابھی ہوا فردوس؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت اچھا. یار یہ نعیم بھائی کا مسئلہ ہو گیا. یہ رقیہ پتہ نہیں چلی گئی آج ٹریول کر رہی ہیں جو میرا فاطمہ ہے ایک. عمل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سے تو سمجھ میں آ ہی رہا ہوگا. عمل سمجھ میں آ رہا ہے پورا آج شبینہ؟ جی سر. چلیے نعیم بھائی. ہاں نعیم بھائی پھر سے جب آپ اپنا میوٹ کر جی نعیم بھائی صرف آپ بولے تو. آپ کے بولے بغیر کیسے ہم پڑھیں گے؟ نعیم بھائی آپ بولیں. چلیے نعیم بھائی مجبوری ہم لوگ کے ساتھ بہرحال آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم لوگوں نے یہ جو سمجھا تھا وہ اس میں ہو گیا. تو چلیے آگے چلتے ہیں. ٹھیک نعیم بھائی. 2-3 مثال اور ہیں دیکھ لیتے ہیں. آپ کا نیٹ فردوس ورک ہی سسٹر خراب بول ہو رہی گیا. ان کو شو نہیں کر رہا اسکرین. کیا شبینہ؟ میں کہہ رہی ہوں فردوس سسٹر جو ہے کہہ رہی ہیں کہ ان کو اسکرین نہیں دکھ رہا ہے. انہیں دکھ رہا ہے. ان کو دکھ رہا ہے. دیکھیے اگلی مثال دیکھیے. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا. وفی نسختها، اور اس کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یہ تو ترجمہ ہوا.
دیکھیں یہاں محل استشہاد کون ہے؟ سکتہ. یہ سکتہ کیا ہے؟ جامد یا مشتق؟ مشتق ہے صرف ہی ہے نا فقط. ٹھیک ہے، تو یہ مشتق لہٰذا یہ کیا ہوگا؟ استعارہ طبیعیہ ہوگا، استعارہ اصلیہ نہیں ہوگا آپ کا. رہی بات آپ کی اس کی کہ استعارہ تصریحیہ یا مکنیہ میں سے کیا ہے، یہ بات ہے اتنی سی. یہاں پر جو ہے انتہائی غضب یعنی غصہ کے ختم ہونے کو سکوت سے تشبیہ دیا گیا نا، سکوت سے تشبیہ دیا گیا. تو سکوت یہاں پر کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور وہ مشبہ بھی. انتہائی غضب جو تھا وہ مشبہ تھا. تو اگر مشبہ بھی صراحت ہو تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی سر. اگر مشبہ بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے تو ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ تصریحیہ سر، تصریحیہ. ٹھیک ہے. اس کی اصل میں دو وجہ ہے. ایک تو آپ استعارہ تصریحیہ کہیں گے اسی وجہ سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سکوت جو ہے یہ اصل میں مشبہ بھی ہے. تو جب مشبہ بھی صراحت ہو اگر تو ہم لوگ کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ. لیکن مصنف نے ایک اور بات کہی ہے کہ ایسا کر سکتے ہو کہ غضب کو جو ہے ولما سکت عن موسیٰ الغضب، یہ جو غضب ہے نا، لفظ غضب، اس کو دیکھو، اس غضب کو انسان سے مشبہ کر دو تم. ٹھیک ہے، انسان سے، یعنی غضب کو تشبیہ دے دو انسان سے. تو اس کا مطلب غضب ہوا مشبہ اور انسان ہو جائے گا مشبہ بھی. اب مشبہ بھی یہاں پر محذوف ہے، تو اب اس صورت میں بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ غضب کو مکنی یا تشبیہ دی استعارہ انسان. مکنی. بس یہی سمجھنا تھا یہاں پر. ٹھیک، دو باتیں ہوئی. اب اگر سکتہ کو مانتے ہو تو سکتہ کو کیا ماننا پڑے گا ہمیں؟ مشبہ بھی. اور اس سے پہلے جو ہے انتہائی غضب جو ہے وہ تھا مشبہ. مشبہ بھی صراحت میں دکھ رہا تھا ہمیں تو ہم نے کہا استعارہ تصریحیہ. مصنف نے دوسری بات بتائی کہ غضب کو دیکھو، غضب کو دیکھ کر کے غضب کو کہو کہ یہ مشبہ ہے اور مشبہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے، انسان مشبہ بھی ہے اور انسان جو ہے وہ یہاں پر ہے نہیں. تو اس صورت میں اب انسان نہیں ہے تو انسان کی طرف دلالت کا مطلب سکتہ موجود ہے. خاموش ہونا انسان کی صفت ہے نہ کہ غصے کی صفت ہے. لہذا اس صورت میں استعارہ مکنیہ ہوگا نہ کہ استعارہ تصریحیہ. اور رہی بات اس کی کہ استعارہ اصلیہ طبیعیہ میں سے تو آپ نے دیکھا سکتہ فعل ہے لہذا استعارہ طبیعیہ ہوگا، اصلیہ نہیں ہوگا. If you know Ibn Rabi'a, so must know he always taught to be proud, not lover. یا بہت اچھا. نہیں میں شکریہ. سمجھ میں آگے سب کو؟ کسی کو دقت یہاں تک؟ شریف بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ فردوس، شریف بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ سمیرہ بانو. دیکھیے اگلا پڑھتا ہوں میں، اگلا دیکھیے گا. اگلا کہہ رہا ہے کہ وقال متنبی فی وصف الاسد، شعر کے وصف متنبی کہتا ہے ورد اذا ورد البحیرۃ شاربا ورد الفؤاد فی الاستعارۃ مکنیۃ لا بد علینا ان نختار استعارۃ واحدۃ فقط. نعیم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میرا آواز کلیئر ہے ابھی؟ ہاں بولے بولے. اچھا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اصل میں جو استعارہ مکنیہ ہے اس میں ہمیں دو استعارہ ملیں گے. ایک تو آپ کا تصریحیہ ہو گیا، ایک آپ کا مطلب مکنیہ ہو گیا. تو ہر حال میں ہمیں ایک ہی کو چوز کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم دو چوز کر لیں. سکتہ والی مثال ہے سر آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہر کسی مطلب جس میں بھی آپ کو آپ کا مطلب مکنیہ ملے یا طبیعیہ ملے اس کو اس کے قرینہ میں تو پھر اسی میں آپ کا دو نعیم بھائی، تصریحی استعارہ بن گیا. ہاں اس نے مصنف نے دو چیز بتا رکھا تھا، اس میں بتا دیا کہ اگر آپ کو اس طرح ملے تو اس طرح کہہ لیں یا اس طرح کہہ لیں. انہوں نے دو چیز بتا رکھا ہے یہاں پر. وہ اصل تو انہوں نے وہی کہا استعارہ تصریح ہے. سکت انتہائی غضب کو مشبہ بنایا، سکت کو مشبہ بھی بنایا. تو مشبہ بھی صراحت میں ہے تو ہم لوگ کہہ دیے اس کو استعارہ تصریح ہے. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ ایک نئی بات اگر سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو کہ غضب کو تم کہو مشبہ اور انسان کو مشبہ بھی. اور مشبہ بھی پہ دلالت کا لفظ کہو انسان کے معنی میں سکتہ ہے تو وہ بات بن جائے گی. تو مشبہ بھی اگر نہ ہو حذف کر دیا گیا تو اس کو استعارہ مکنیہ کہہ دو. نئی بات سکھا رہے تھے ہم لوگ کو، اس لیے میں کہہ دیا تھا.
ایکسٹرا لوڈ نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ پر لوڈ تو نہیں ہوا, سمجھ میں آ گیا نا سب کو آسانی سے. جی جی ٹھیک سر ہے, دونوں سمجھ آ گیا. ٹھیک. اگلا دیکھیے, اگلا کہہ رہا ہے ورد اذا ورد البحیرۃ شاربا ورد الفؤاد ضئیرہ والنیل. سرخی مائل سیل جب جھیل پر پانی پینے کے لیے آتا ہے. وردن سرخی مائل سیل اذا ورد جب آتا ہے بحیرہ جھیل پر, شارباً پانی پینے کے لیے, تو ضئیرہ اس کی جو چنگاڑ ہے یا اس کی جو دھاڑ, کیا کہتے ہیں اس کو, دھاڑنا, وہ کہاں پر پہنچتی ہے؟ دریائے فرات اور دریائے نیل تک پہنچتی ہے. اس کی جو چنگاڑ ہے یا اس کی جو دھارنا ہے وہ دریائے فرات اور دریائے نیل تک پہنچتی ہے. یہ بات بھی اس کی کیا کہتے ہیں معنی ہو گیا اس کا. لیکن آپ کو استعارہ اصلیہ طبیعہ دیکھنا ہے تو سمپل سے آپ دیکھیں یہ لفظ ورد کیا ہے, فیل ہے. فعل ہے یا کچھ اور ہے؟ تو کیا ہو طوائیہ گئی؟ ہوگا. طبیعہ ہو جائے گا. اب یہاں پر استعارہ ورد ورد اسد کیا کرنے میں بولیے آپ؟ جی جی میں یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ وردن کا معنی اسد. یہ دوسرا والا جو ورد ہے محل استشہاد کون ہے یہاں؟ جی بالکل, یہاں پہ وردہ دوسرا والا ہے. اچھا, تو یہ استعارہ طبیعہ ہی ہوا نا یہ. جی بالکل بالکل طبعی کا ہوا. اچھا, اب دیکھیے استعارہ اصلیہ استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ میں اگر دیکھنا ہے تو کیا کہنا ہے اس میں, جو اس کی آواز پہنچ رہی تھی نا, کہاں تک پہنچ رہی تھی؟ ورد الفرات, فرات اور نیل تک جو اس کی آواز پہنچ رہی تھی اس کو تشبیہ دیا اس بندے نے بِاُصُولِ الماء, پانی کے پہنچنے سے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مشبہ تو یہاں پر ہے لیکن جو پانی کا پہنچنا اصل میں کہنا چاہا تھا کہ اس کی چنگاڑ جو ہے دریائے فرات دریائے نیل تک پہنچتی ہے. تو اس کی چنگاڑ نہیں, اصل وہ کہنا ہے پانی پہنچتی ہے. تو پانی جو مشبہ بھی تھا وہ تو ہے نہیں, اور اس کی جو آواز جو ہے وہ موجود ہے. تو مشبہ بھی اگر محذوف ہو تو اس کو ہم لوگ کہتے تھے استعارہ مکنیہ. مکنیہ. لیکن اس کا جو لازمی معنی ہے وہ کیا ہے, کیا بولتے ہیں, اصول الصوت کے معنی میں. ٹھیک ہے, وهو الورود, پہنچنا, وہ پانی کا پہنچنا یا پھر وہ. تو گویا کہ استعارہ مکنیہ ہوئی. اور رہی بات استعارہ اصلیہ طبیعہ میں, تو وردہ کو دیکھ لیجیے چپ چاپ, وردہ فعل ہے لہذا وہ استعارہ طبیعہ ہوگا. نہیں میں آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے آپ. جی جی بالکل, یہاں پہ اصل میں دیکھیے کہ ورد البحیرۃ شاربا ورد الفرات ظائرہ والنیل, کا جو دہاڑ ہوتا ہے جی, تو یہاں پہ اصل میں جو ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ استعارہ مکنیہ ہے کیونکہ جو وردہ یہاں پہ فعل ہے, مطلب مکنیہ کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ فعل ہے. ٹھیک ہے, ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی ہمیں کوئی فعل ملے یا پھر مشتق ملے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تبعیہ کہیں گے. اور تبعیہ کے جو قرینہ ہوگا اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس میں ہمیں ایک استعارہ مکنیہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ضئیر ہے تو ضئیر کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے انسان سے, کیونکہ ورادہ پانی پینے کون آتا ہے؟ شیر کے دہاڑ تھوڑی نہ آئے گا, یا شیر ہی آئے گا یا پھر کوئی آدمی آئے گا یا پھر کوئی جانور آئے گا. لیکن یہاں پہ جانور کے علاوہ اس کی جو آواز ہے اس کی مطلب تشبیہ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا جو مطلب شیر ہے یا پھر جو انسان ہے جس سے تشبیہ دیا گیا ہے وہ محذوف ہے. کیونکہ ورادہ ہم ہمیشہ کسی مطلب حیوان کے لیے یا پھر کسی انسان کے لیے جب وہ پانی پینے آتا ہو اس کو مطلب استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا کوئی انسان بھی نہیں ہے, کوئی جانور بھی نہیں ہے, یہاں پہ ضئیر جانور کا آواز ہے. ٹھیک ہے, تو آواز تو پانی پینے نہیں آ سکتا, کون آتا ہے؟ شیر آتا ہے یا پھر آدمی آتا ہے, انسان آتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ استعارہ کیا ہو گیا؟ مکنیہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ ہمارا جو مشبہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ والا سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اب تھرڈ والی اگزامپل کون ہے میرا؟ یہ والی
وہ اشیات والی. ٹھیک میرا. ہاں سمجھا ہے نہیں؟ میں کیا سمجھا اس میں، کیا بات کہہ رہے تھے آپ؟ چلے گئے نعیم بھائی. نعیم بھائی چلے گئے میرا. بہرحال آپ یہاں پر اتنے ہی سے. السلام علیکم. کیا بات ہے حضرت؟ میرا اس میں آپ کو کیا نہیں سمجھ آیا تھا میرا؟ سر مجھے لگ رہا ہے وہ فیل نہیں فیل ہے تو کیا ہو؟ مطلب فیل ہے تو وہ استعارہ طبیعیہ نہیں ہوگا، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہے سر. تو کیا ہوگا اگر استعارہ طبیعیہ نہیں ہوگا تو؟ اصلیہ ہوگا. تو وہ میرا اصلیہ کیسے ہوگا میرا بتائیے آپ؟ سر یہ فیل کیسے ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. عشقت فعل ماضی نہیں، واحد مون عشقہ عشقہ عشقو عشقت. عشقت تو واحد مونس غائب ہے فعل ماضی کا. بولیے میرا، بولیے بولیے، آپ بولیے، بالکل بولیے. کرو پھر یہ پہلی لائن کا. کیا ریپیٹ کرنے بولے میرا آپ؟ سر اس کو آگے اچھا وہ دکھاؤں میں آپ کو؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک. میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں، ایک سیکنڈ. جو مصنف نے جو ایکسپلین کیا نا وہ نا دکھا رہا ہوں. میرا ایک سیکنڈ رکیں آپ. میرا یہ رہا میرا. یہ ہے پورا، دیکھیے یہاں تک ہے، بس اتنا سا. وفی البیت الثالث شبہت البابلیۃ وہی الخمر. بابلیہ کو تشبیہ دیا گیا، وہ خمر ہے، اس کو تشبیہ دیا گیا ایک عورت سے. ثم حذف المشبہ به ورمز الیہ بشیء من لوازمہ. اور پھر مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا، اور کیا کہتے ہیں ورمز الیہ بشیء من لوازمہ، اور اس کے لوازم سے اشارہ کیا گیا اس کے جانب، وہ عاشقت ہو. تو یہ استعارہ مکنیہ ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ استعارہ اصلیہ یا طبعیہ؟ ٹھیک ہے. اچھا میرا، آپ کی بات تو بالکل صحیح ثابت ہو رہی. مصنف کا بھی کہنا یہی ہے. میرا مصنف کا کہنا یہ ہے وَأَنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَمَّتْ أَيْضًا بِهَذَا الْأَمْرِ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَلْفَاظَ الاستعارات السابقة رأيتها جامدة غير مشتقة. اگر آپ استعارات سابقہ کو دیکھو گے، غور کرو گے، تو آپ کو لگے کہ وہ سب جامد ہے، ایک بھی مشتق نہیں. میرا پھر سے بولے تو میرا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر آپ ایک بار اس کا ترجمہ کس کا ترجمہ کریں؟ یہی جو پتن جو وَإِذَا پیراگراف ہے اس تَأَمَّلْتَ کا. والی. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَلْفَاظَ الاستعارات السابقة، جب تم اوپر والے استعارات کے الفاظ کو دیکھو گے، رأيتها جامدة، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے. اور استعارہ کے اس قسم کو استعارہ اصلیہ کہا جاتا ہے. سر وہ عرشی کا فیل نہیں ہو رہا ہے. فیل تو ہو رہا، مجھے تو وہی لگ رہا تھا. میرا آپ سمجھائے تو کیا کیسے سمجھا رہے آپ وہ فیل نہیں ہے؟ نا اس کی مفعول اوہ میرا میں سمجھ گیا، میں اصل میں غلط کہہ رہا تھا. جواب وہ نہیں میرا. عشقہ وہاں پر محل استشہاد نہیں ہے. محل استشہاد جو ہے یہ بابلیہ ہے. غلطی یہاں پہ ہوئی ہم سے. میں نے عشقہ کو محل استشہاد کر دیا تھا. بابلیہ محل استشہاد ہے، اور بابلیہ جامد ہے نہ کہ مشتق. غلطی یہاں ہو گئی تھی. تو اب دیکھیے بابلیہ جامد ہے، لہذا یہ کیا بولتے ہیں اصلیہ ہے نہ کہ طبعیہ. بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ. چلیے اتنا ہو گیا سر ادھر. جامع حمزہ کو کیسے پتا چلے گا؟
एग्जाम में कैसे तलाश करेंगे कि अल्फाज का जवाब देना है? कुछ नहीं, तलाश नहीं, हमने बस इसके बारे में हम लोग को कंफ्यूजन है, ऐसी एग्जाम में मुझे दे सकता है हम लोग क्या कह रहे हैं सपना? एग्जाम में इबारत पढ़ के अगर हम लोग को लगेगा कि पहले वाले हरफ की वजाहत देनी है, लेकिन दरअसल ये कोई दूसरे हरफ तो कैसे पता चलेगा? असल में सभी ना एग्ज़ाम की बात नहीं सर, मैंने आपको कहा था ना कल कि इस मुसन्निफ ने जो मिसालें दी हैं, तो ऊपर की जो 3 मिसाल, 1 2 3, वो तीनों इस्तिआरा तब असलिया की हैं, और नीचे की 2 मिसाल है, एक कुरान वाली वलम्मा सकता मूसल गज़ब तलवा और वरदुन इदा वरदल बुहैरत वाली, ये दोनों जो है इस्तिआरा तबइया की है। तो आप सिंपल से लिख लीजिए कि इस्तिआरा असलिया तबइया कौन कौन है, उसको रट्टा मार लीजिएगा बस। बाकी वहाँ समझ ऐसे आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं समझ में आएगा तो बाकी जो लगेगा वैसे ही कीजिए। ठीक है। देखिए मेरा थोड़ा सा आगे एक आध मिसाल और देख लीजिए। अगली मिसाल है अज़्ज़न दहरु बिना बिही लैतमा हल्ल बिना बिही। अज़्ज़न मैंने दांत से काटा, ज़माने ने हमको काटा अपने दांत से। लैतमा हल्ला काश जो मुसीबत हम पर उतरी, लैता मा हल्ल बिना काश वो मुसीबत हल्ल बिना जो हम पर उतरी, बिही वो ज़माने पर उतरती। ठीक, बिही वो ज़माने पर उतरती। तो यहाँ पर इस्तिआरा असलिया तबीयम देखना आसान है। महल इस्तिशा जो आपका दहर है, दहर क्या है बताइए? दहर इसम जामे ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस्तिआरा तबैया हो गया। ठीक, और अगर आप समझना चाहें कि इस्तिआरा तसरीहिया मकनिया में से क्या है, तो असल में दहर को जो है ना, ये कह रहा काटा, तो दहर को तशबीह दिया इसने एक हैवान से, तो वह हैवान आपको दिख नहीं रहा है, तो मुशब्बह भी महसूफ है गोया के, और उसके लाजमी माना अज़्ज़ना है। तो बताइए क्या हो जाएगा जब मुशब्बह भी महसूफ है? तो इस्तिआरा मकनिया जी इस्तिआरा मकनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी मिसाल देखें आप। हमल तो इलैहि लिसानी, हाँ असलिया और मकनिया हुआ। ठीक, असलिया और मकनिया हुआ। हमल तो इलैहि मिन लिसानी हदीक़तन सक़ाहल हिजा सक़य रियाज़ सहाइबी। मैंने ममदूह के पास अपनी ज़ुबान का बाग उठाकर लाया, जिसको अक़ल ने सैराब किया बादलों को बाग के सैराब करने की तरह। महल इस्तिशाद जो आपका वो 2 लफ्ज़ है यहाँ पर, एक हदीक़तन और एक हिजा। ये बताइए दोनों क्या है, जामिद है या मुश्तक़ है? ये भी जामिद है। तो ये असलिया हो गया। ठीक, असलिया होगा जी। उसके बाद देखें कि जो पहला जो महल इस्तिशाद है हदीक़तुन, ये हदीक़तुन है मुशब्बह बिही, और इससे पहले ना वो शेर को कहना चाह रहा है, मेरा शेर ना बाग की तरह है, जो अशार कहता है आदमी, तो शेर को तशबीह दिया हदीक़तुन से। तो जब मुशब्बह बिही मौजूद हो तो आप उसको क्या कहते हैं, तसरीहिया या मकनिया? तसरीहिया। ठीक, उसके बाद दूसरा जो महल इस्तिशाद लफ्ज़ वो है हिजा। हिजा है ना, तो हिजा जो है ये है असल में मुशब्बह। ठीक है, उसको तशबीह दिया उसने, क्या कहते हैं उसको, बादल से। हिजा को कहते हैं सक़ाहल हिजा, हिजा है मुशब्बह, इसको तशबीह दिया इसने बादल से। अब बादल से तशबीह दिया तो बादल सिहाब तो यहाँ पर मौजूद है नहीं, तो जब मुशब्बह भी महजूफ हो तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका लाजिमाना सक़ा है, सैराब करना, तो बादल सैराब करता है, अक़ल तो सैराब करती नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा जब मुशब्बह भी महजूफ हो तो? इस्तिआरा मकनिया जी। उसके बाद एक और मिसाल देखें। अंत फी खज़रा इन ज़ाहिकतिन मिन बुकाइल आरिज़िल हतिनी। आप एक ऐसे हरे भरे बाग में हैं, ज़ाहिकतिन जो बाग हंस रहा है। ये बाग मुज़क्कर है मुअन्नस है उर्दू में? बाग हंसता है या? आप एक ऐसे हरे भरे बाग में है जो बाग हंस रहा है। मिन बुकाइल आरिज़िल हतिनी, बहुत बरसने वाले बादल के रोने पर। महल्ली इख्तिसास जो आपका लफ्ज़ है ये ज़ाहिकतुन है। ज़ाहिकतुन के बारे में बताएं कि ये मुश्तक़ है या जामिद है? ये मुश्तक़ है। हाँ, ज़ाहिका से मुश्तक़ है, ज़ाद हा काफ से, तो लिहाजा इस्तिआरा तबैया हो गया। रही बात आपकी इसकी कि ये इस्तिआरा मकनिया या इसमें से क्या है, तो ये है कि वो जो है ना, ज़मीन को इसने तशबीह दिया है आदमी से। ज़मीन को तशबीह दिया है अंत फी खज़राइन, तुम एक ऐसे सर जो कि हंस रहा है, तो ज़मीन तो हंसती बसती है नहीं, तो ज़मीन को तशबीह दिया इसने किससे? आदमी से।
اور آدمی مشبہ بھی وہ محذوف ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے والا آپ کے سامنے ضاحکتن ہے، ہنستا انسان ہے نہ کہ زمین. تو کیا ہو گیا استعارہ؟ مکنیہ. مکنیہ ہوا. طبیعہ اور مکنیہ ایک ساتھ ہوگا سر؟ ہاں یہ طبیعہ مکنیہ ہوا. ایک ساتھ ہوگا کہ طبیعت ایک ساتھ میں تو نہیں ہوگا طبیعہ اور مکنیہ. اچھا ایک ہوگا، طبیعہ ہوگا یا مکنیہ ہوگا؟ یہ مکنیہ، یہ تو بات پکا ہے مکنیہ کہ دیکھیے آدمی کی طرف اشارہ نا ہنسنا، ضاحکہ ہے نا. یہ تو یہ خضرہ کیسے تشبیہ دیا اس کو، خضرہ مشبہ، اور اصل میں یہاں پر انسان مشبہ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ضاحکتن. تو پھر محل استشہاد کیا ہے؟ شاید خضرہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک، خضرہ محل استشہاد ہے، جس کی وجہ سے یہ استعارہ اصلیہ ہے نہ کہ طبیعیہ. استعارہ اصلیہ ہے اور خضرہ کسی سے مشتق نہیں ہے، اور استعارہ مکنیہ بھی ہے، اصلیہ اور مکنیہ. ٹھیک منارہ؟ سر میں وہ نہیں سمجھتی ہوں، ضاحکۃ مصطفی ہے، اس کو بولنے میں کہ استعارہ طبیعہ ہے، لیکن مکنیہ اور طبیعہ منارہ ایک ساتھ نہیں ہوگا. منارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضاحکۃ مشتق ہے. ایک سیکنڈ نوٹ کیجیے. ضاحکتن جو ہے یہ محل استشہاد ہے ہی نہیں، آپ کو اس کو دیکھنا ہی نہیں، میں آپ کو مٹا دے رہا ہوں اس کو. اصل اس کو خضرہ کو دیکھنا ہے آپ کو. خضرہ کیا ہے؟ خضرہ ہے جامد، تو اس لیے استعارہ اصلیہ ہوا. بولے. تصریحیہ اور طبیعیہ ہوگا. ہاں بالکل، تصریحیہ نہیں ہے، یہ مکنیہ ہی ہے، اصلیہ اور مکنیہ مکنیہ اور ہے. ٹھیک ہے سر. ہاں لاسٹ والی مثال ہے من بکائل عارض الحتنی، تو اس میں جو ہے نزول مطر کو بکا سے تشبیہ دیا گیا. ٹھیک ہے، بارش کے برسنے کو رونے سے تشبیہ دیا بندے نے. تو نزول مطر جو ہے وہ یہاں پر ہے نہیں، اور بکا موجود ہے. تو بکا جب مشبہ بھی موجود ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ. ٹھیک ہے، استعارہ تصریحیہ. اور بکاؤن یہ کسی سے مشتق ہے؟ بکاؤن اب کی رونا. پہلے تو اصلیہ کہہ رہے ہیں، تو شاید عارض بھی ہے، حتن ہوگا. پھر حتن کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر یہ کل ملا کر کے میرا کچھ کہیں گے؟ مصنف کا کہنا ہے استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے. ٹھیک ہے، استعارہ تصریحیہ ہے، وہ تو سمجھ میں آ گیا مجھے کہ مشبہ بھی یہاں موجود ہے بکا، اور اس کا جو مشبہ تھا نزول مطر وہ محذوف ہے، تو جس کی وجہ سے استعارہ تصریحیہ تو ہو گیا تھا یہ. لیکن مصنف کہہ رہے ہیں کہ اصلیہ ہے، طبیعیہ نہیں ہے. تو اصلیہ کے لیے نہ تو عارض ہے نہ بکا ہے، دونوں مشتق ہیں. حتن ہی ہے ایک ایسا لفظ جو اصلیہ بن سکتا ہے، کسی سے مشتق نہیں ہے. بہرحال تھوڑا بہت آج تشنہ ہی رہ گیا معاملہ، اتنا اچھا سے حل نہیں ہوا. ٹائم بھی ہوگی نماز کا. چلیے بہرحال جتنا ہو پایا دیکھ لیجیے گا. ہاں تھوڑا سا خود سے کوشش کیجیے گا. ٹھیک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کل. ٹھیک، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.